السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک اور اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے مضمون نویسی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ہم ایک مضمون کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مضمون نویسی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا اصول ہیں۔ دلیل کے ساتھ اور ادبی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی بھی عنوان دیا جائے، اس کے اوپر دلیل کے ساتھ ہم اپنے خیالات کا ادبی طریقے سے اظہار کریں، اس کو ہم مضمون نویسی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ مضمون لکھنے کا طریقہ کار کیسا ہے۔ جب بھی ہم ایک مضمون لکھیں، اس میں لفظی تکرار یا خیالات کی تکرار یا فقرات کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، اور مضمون کے شروع میں، آخر میں کوئی بھی اشعار لکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی ہمارا مضمون اسلامی عنوان پر ہے تو اس میں ہم قرآنی آیات یا احادیث بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اپنے مضمون کے اندر ہم کوئی بھی اقوال بھی لکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس عنوان ہے کتب بینی کے فوائد، اس کا مطلب کتابیں پڑھنے کے فائدے۔ تو آج ہم مضمون لکھیں گے کتب بینی کے فوائد پر۔ سب سے پہلے ایک شعر سے ہم شروع کریں گے۔ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف لکھیں گے کتابوں کا، کہ مطالعہ کتب کیا ہے۔ مطالعہ کتب ایک ایسا شوق ہے جو ہر صاحب علم کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ کتب بینی سے مراد کتابیں پڑھنا اور ان سے فوائد حاصل کرنا ہے۔ کتب بینی کے اس کے بعد ہم اس کے بے شمار فائدے لکھیں گے کہ کتب بینی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں مطالعہ کرنے کا شوق بیدار ہوتا ہے اور اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کتاب کیا ہے۔ کتاب الفاظ کا مجموعہ ہے یا ذخیرہ ہے جس کے اندر ڈھیر سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور کتاب ہمیں اپنے نصاب سے ہٹ کر بھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو۔ اس مضمون میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ کتابیں معلومات کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی اگر ہمیں کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے تو ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ہم گھر بیٹھے دنیا بھر کی سیر کر سکتے ہیں۔ جس طرح مختلف لوگ اپنے سفر نامے لکھتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو پڑھ کے دنیا کی سیر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کتابوں کی اقسام کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ کتابوں کی کون کون سی اقسام ہیں، جس طرح تاریخی کتابیں، مذہبی کتابیں، جدید سائنسی معلومات کی کتابیں یا سفر نامے، یہ کتابوں کی مختلف اقسام ہیں۔ اب ہم مضمون میں اپنے کوئی اقوال زری بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح یہاں پر لکھا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتابیں باتیں کرتی ہیں ہمارا جی بہلانے کو۔ اس طرح ہم کوئی بھی اقوال زری یا کوئی بھی کسی انسان کے کہے ہوئے الفاظوں کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں کہ دور جدید میں بھی کتابوں کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ ہمیں اچھا اخلاق اور اچھی عادات سکھاتی ہیں۔ اچھے اور برے کی پہچان، صحیح اور غلط میں تمیز، بڑوں کی عزت کرنا، معاشرے کا بہترین فرد بننا، یہ سارا کچھ کتابیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ کتاب فارغ وقت کی ساتھی ہے جو کبھی بور نہیں ہونے دیتی، انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں ہونے دیتی۔ کتاب کامیابی کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے موتی کتابوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور مطالعہ ہم کتابوں سے کرتے ہیں، اس لیے کتاب بینی بہت ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا مضمون، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ لکھیں گے اس کو اپنی کتاب کے اوپر، میرا پسندیدہ کھیل۔ اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تصویری کہانی، یعنی ہم کہانی لکھیں گے تصویروں کی مدد سے۔ سب سے پہلے اس کے کچھ مقاصد جان لیتے ہیں ہم کہ کہانی کے مقاصد کیا ہیں۔ تصاویر کو دیکھ کر کہانی سوچ سکیں، تصاویر اور کہانی میں ربط قائم کر سکیں۔ ربط کا مطلب ہوتا ہے کہ تصویر سے ہی کہانی کو بنائیں، ہم جملوں کو صحیح ترتیب دے کر کہانی لکھ سکیں، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں، اور کہانی کا عنوان اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بتا سکیں۔
کہانی کیا ہوتی ہے اور کہانی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کہانی میں کردار ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا سبق۔ کہانی کسی بھی گزرے ہوئے واقعے کو بیان کرنا ہے، اور ہم جب بھی کہانی لکھتے ہیں تو ہم کردار کو نام دیتے ہیں۔ اس میں ربط و تسلسل ہونا چاہیے ایک کہانی میں۔ تسلسل کہتے ہیں کہانی کی ترتیب کو، یعنی کہ ایک کہانی لکھتے وقت ہمیں اس کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب بھی ہم کہانی لکھیں اس میں امدادی الفاظ بنا لینے چاہیے، جس طرح ظفر کا شوق، پالتو پرندوں سے پیار، پرندہ لانا، اس طرح۔ اب یہ تصاویر ہے، ان تصاویر کو دیکھ کر ہم کہانی سوچیں گے اور پھر اس کو لکھیں گے۔ تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک بچہ اور اس کے ہاتھ میں پنجرے کے اندر کیا ہے؟ ایک پرندہ۔ اس میں ہم کردار کو نام دیں گے ظفر، اور اس کہانی کا عنوان ہوگا ظفر کا پرندہ، یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ یعنی کہانی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی گزرے ہوئے واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکا ظفر رہتا تھا۔ اسے پرندے پالنے کا بہت شوق تھا، اور اس نے پرندے اپنے پنجرے میں ڈال کر اپنے گھر میں موجود باغ کے درخت پر لٹکا دیے تھے۔ ایک روز اس باغ سے بلی کا گزر ہوا۔ بلی کی نظر جب پرندے پر پڑی، اس نے موقع پاتے اس پر حملہ کر دیا۔ پرندے نے بہت شور مچایا اور زور زور سے پھڑپڑانے لگا۔ جب ظفر نے پرندے کی آواز سنی تو دوڑا دوڑا باغ کی طرف آیا۔ اس نے بلی کو بھگایا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ نتیجہ، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ یہ دونوں عنوان اپنی کاپیوں پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔